خیر آخرت کو سامنے رکھ کے ایک ہدف بنانے کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, اور ایسی درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں. فوج میں بھیجیں آپ اپنے لوگوں کو, آپ تجارت میں ڈالیں اپنے لوگوں کو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہیں گے. لیکن آپ اچھا چاہیں گے تو آپ کو چاہت کا ثواب ملے گا. پھر اسی حساب سے اپنی لائف کو آپ ترتیب دیں. پھر اس میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم کو ضائع بولو نہ کریں. ڈبو میں, اسنوکر میں سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میچز دیکھنا. آپ کا دیکھو, جس ٹیم نے جیتنا ہے وہ جیت جائے گی, جس نے ہارنا ہے وہ ہار جائے گی. آپ کو اس سے کخ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یا تو ہوتا نا آپ کے ٹی وی کے سارا دن بیٹھنے سے پاکستان جیت جاتا تو میں بھی بیٹھتا. پھر ہمیں بھی ملک سے محبت ہے الحمدللہ. میں کہتا یار میں میچ دیکھوں گا سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اگر مفتی صاحب نے میچ دیکھا تو جیتے گا پاکستان. تو مجھے پتہ ہے میرے جیتنے نہ میرے بیٹھنے, میں کچھ اپنی صلاحیتوں کو ایسے ٹائم میں لگاؤں یار جس کا میری آخرت میں مجھے فائدہ ہو. کیا خیال ہے؟ بہت زیادہ شوق ہے, تھوڑا دیر کے بعد اسکور پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. بھائی کیوں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہو یار موبائل گیموں میں؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں جو لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا. دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ میرا ٹائم کبھی ضائع ہی نہیں ہوتا, تو انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. لیکن باقاعدہ نیت کر کے ضائع کرے آدمی ٹائم, یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. جو ویڈیو گیم کھیل رہا ہے نا باقاعدہ نیت کر رہا ہے کہ میں ٹائم کو ویسٹ, ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بن بلائے مہمان آ گیا بیٹھ گئے تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو گیا, کوئی فائدہ بھی نہیں تھا, یہ تو چلو ہو گیا نا. یا آپ کو تفریح میں آدھا گھنٹہ آپ کے لیے تفریح کے لیے کافی تھا, آپ نے 1 گھنٹہ ہی لگا دیا. آپ نہاری کھانے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھ کے گپے لگانا شروع کر دیا آپ نے, یہ اتفاقی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ایک ٹائم ویسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں ویڈیو گیم کھیلنے کی, پھر کھیل رہے ہیں آپ اس میں. یہ خدا کی قسم اتنی غلط حرکت ہے, اتنی غلط حرکت ہے کہ اس کی تو کوئی لاجک سرے سے بنتی ہے ہی نہیں ہے. وہ بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے, خود بھی یہی کر رہے ہیں. چلو بچے تو بچے ہیں, بڑے بھی یہی کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بیمار ہوگے نا تو ان صحت کے ایام کو یاد کرو گے. کاش میں کسی کام میں لگا دیتا اس صحت کو. کوئی زبان سیکھ لیں, کوئی نئی زبان سیکھ لیں. جب اللہ نے وسعت دی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل فقر و فاقہ آ جائے, پھر آپ پر پیسہ کمانا ہی مسلط ہوگا, کوئی اور کام نہیں کر سکتے. پھر لوگ آپ کو کہیں گے نماز پڑھ لو, کہیں گے بھائی میں رکشا چلاؤں گا, میں پیسے کمانے میں کیا کروں, میں کیسے نماز پڑھوں. پھر آپ کے اوپر دماغ میں صرف پیسہ مسلط ہو جائے گا جب فاقہ آتا ہے انسان کے گھر میں. تو آپ اسی طرح جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جب بڑھاپا آئے گا تو پھر جوانی کو یاد کرو گے, رو گے یار میں یہ کر لیتا, میں یہ کر لیتا. کتنے غیر مسلم جو بڑھاپے میں مسلمان ہوئے, کتنے لوگ جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کی, وہ کہتے ہیں کاش ہم 10 سال پہلے توبہ کر لیتے تو آج ہم دین میں بہت آگے نکل چکے ہوتے, ہم بہت کچھ سیکھ لیتے, بہت کچھ پڑھ لیتے. ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے 60 سال میں توبہ کی, کہتے ہیں یار کاش ہم 50 سال میں کر لیتے نا تو یہ 10 سال علم دین سیکھنے میں لگا دیتے ہم. جوانی میں انسان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں دیکھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اپنے وقت کو میرے بھائی قیمتی بناؤ, کوئی ٹائم کا کوئی پابندی بنائیں, کوئی اسکیجول بنائیں, کوئی کھانے پینے کا بھی کوئی تھوڑی سی زیادہ نہیں, تھوڑی سی کیا ہو, جو آ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں, پھٹ پھٹا کے مر جائیں گے ایک دن. اور یاد رکھو قرآن ایک جگہ نہیں بار بار کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو پھر ایڑیاں بھی رگڑو گے نا کہ 1 سیکنڈ مل جائے مجھے. اللہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا. ساری دنیا کی دولت دے کے 1 سیکنڈ چاہو گے نا کہ مل جائے, اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت تیری جھولی میں ڈال دوں اور تو صدقہ کر دے کہ مجھے 1 سیکنڈ میری زندگی بڑھ جائے. اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں. تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, آج سے کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ کرنا کیا کیا ہے یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا. کن کن چیزوں کو فوکس رکھ کے زندگی ہم نے, اصل تو آخرت ہے نا, تو آخرت تک پہنچنے کے بھی تو کچھ ذرائع ہیں نا. تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے عبادات میں ہے اور پھر آگے معاملات میں بہت ساری چیزیں. ایک تو میں نے صرف ایک مثال دے دی ان بزرگ کی. اللہ تعالی ہمیں